بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر حج اپنے اوپر فرض کر لے۔ حج ذمہ میں تو اسی وقت فرض ہو جاتا ہے جس وقت آدمی کے پاس اتنی استطاعت آ جاتی ہے کہ وہ سفر حج کر سکے، اور ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جس وقت وہ احرام باندھ کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ذمہ میں واجب ہونا اور ادائیگی کا واجب ہونا، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ عام معاملات میں بھی کسی سے ہم نے قرض لیا ہے، وہ ہمارے ذمہ میں ظاہر ہے کہ ضروری ہے، ہمارے ذمہ ہے اس کی ادائیگی، تو لیکن عملاً اس کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوگی جب طے شدہ وقت آئے گا، یا قرض لینے والا تقاضا کر لے گا کہ اب آپ میرا قرض مجھے واپس کریں، وہ تقاضا کر دے یا جو طے شدہ وقت ہے وہ آ جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز ہے کہ جیسے ہی وقت شروع ہوتا ہے ذمہ میں وہ چیز فرض ہو جاتی ہے، اور اس کی ادائیگی اس وقت ضروری ہوتی ہے جس وقت اس کا باقاعدہ وقت شروع ہو جاتا ہے، طے شدہ وقت آ جاتا ہے۔ تو ذمہ میں بھی بہت سی چیزیں فرض ہیں اور ان کی ادائیگی اپنی جگہ فرض ہے، تو اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ حج تو فرض تھا جب اس کے اندر استطاعت پیدا ہو گئی تھی، اب اس نے ادائیگی فرض کر لی احرام باندھ کر۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران پھر نہ تو کوئی فحش کام کرے اور نہ جھگڑا، اور نہ کوئی گناہ اور نہ کوئی جھگڑا کرے۔ خاص طور پر جھگڑے کا جو معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے کہ رش ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر ایک بندہ جلدی میں بھی ہوتا ہے، ایسے میں جھگڑے سے بچنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور خاص طور پر حجر اسود کے موقع پر، طواف وغیرہ کے مواقع میں رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی حجر اسود کے موقع پر کہ یہ جو بوسہ لینا ہے یہ تو ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، لیکن ایذا پہنچانا یہ حرام عمل ہے۔ کوئی بھی جائز ثواب کا کام مستحب عمل اس انداز سے کرنا کہ حرام کا ارتکاب کرنا پڑے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور جبکہ حجر اسود کے بوسے کا متبادل موجود ہے، اور متبادل یہ ہے کہ آدمی ہاتھ سے اشارہ کرے اور اپنے ہاتھ کو چوم لے تو یہ بھی بوسہ ہی ہے۔ تو حجر اسود کا باقاعدہ بوسہ لینے پر جو فضائل ہیں اس کو استعلام کہتے ہیں، اس کے بھی وہی فضائل ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کسی بھی مستحب عمل کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرنا اور اس قسم کا کوئی عمل وجود میں نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر منع کرنے کا انداز نہیں ہے بلکہ نفی کا انداز ہے۔ طلباء اس بات کو درس نظامی کے طلباء سمجھتے ہیں، ایک نہیں ہوتی ہے جس میں کسی کام سے منع کرنا ہوتا ہے، اور ایک نفی ہوتی ہے جس میں کسی کام کا نہ ہونا بتلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نفی کا انداز ہے تو گویا کہ کوئی فحش باتیں، کام اور گناہ کے کام اور جھگڑا ان کا سرے سے وجود ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پھر ان سے منع کیا جائے، نہیں، ان کا وجود ہی حج کے سفر میں نہیں ہونا چاہیے، سرے سے ان کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو نفی کا انداز اختیار کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے
وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ اس کو جان لیں گے یا اللہ اس کو جانتے ہیں۔ حج کے سفر میں صرف یہی نہیں ہے کہ انسان نے ناجائز اور گناہ کے کاموں سے بچنا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حج کا پورا وقت نیک اعمال میں خرچ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس وقت ہم احرام باندھ لیتے ہیں اسی وقت سے تلبیہ یہ ہمارے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں، بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں۔ تو اول تو تلبیہ ہم لوگ سیکھتے ہی نہیں، اس کے الفاظ ہی ہمارے درست نہیں ہوتے، باقاعدہ الفاظ میں غلطی ہوتی ہے، اور اگر کسی کے کچھ الفاظ ٹھیک بھی ہوں تو ادائیگی، مخارج کی ادائیگی، اس کے اندر تو فرق رہ ہی جاتا ہے۔ تو بہت ہی کم ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر تلبیہ اس انداز سے سیکھتے ہیں کہ ان کا تلبیہ کا ہر لفظ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے۔ تو اس لیے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام، تابعین اور امت مسلمہ ہمیشہ سے جب احرام باندھ کر سفر کرتے تھے تو جاتے آتے فضائیں گونجا کرتی تھی تلبیہ سے۔ اور اسی طرح مینا کے میدان میں خیموں میں ہوتے ہیں حجاج کرام، تو وہاں پر بھی اتنی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھنا چاہیے کہ وہاں کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ لیکن جو لوگ اس سفر میں گئے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا تو وہاں نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ ہر خیمے میں ایک بحث چھڑی ہوتی ہے کہ رکعتیں 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں، تو 2 پڑھانے والے وہ 2 کے دلائل دیتے ہیں، 4 پڑھانے والے 4 کے دلائل دیتے ہیں، اور پھر باقاعدہ امامت پر کھینچا تانی ہوتی ہے۔ 2 پڑھانے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھائیں تاکہ ہمارے موقف کا جھنڈا اونچا ہو، اور 4 پڑھانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے موقف کا جھنڈا اونچا ہونا چاہیے، جبکہ ایسی کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ آپ 2 پڑھنا چاہیں یا 4 پڑھنا چاہیں تو اپنے موقف پر عمل کریں، 2 پڑھنے والے 2 پڑھے، 4 پڑھنے والے 4 پڑھے، اور طریقہ کار پورا شریعت کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے اگر مقیم آدمی مسافر کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ اٹھ کے 2 اپنی پوری کر لے، اور اگر امام 4 والا ہے تو مسافر اس کے پیچھے پڑھتا ہے تو وہ پوری پڑھ لے، اور وگرنہ علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو نکل کے دیکھ لے جہاں پر اس کے موقف کے لوگ ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ تو جو کام اللہ کے بلند آواز سے ذکر کا تھا جو وقت، اس وقت کو ہم آپس کی بحث مباحثے میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ تو وہاں پہاڑیاں گونجنے کی تو دور کی بات ہے، یہ لفظ سنائی ہی نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پورا وقت ہمارا عبادت کا وقت ہے، اس کو خیر کے کاموں میں صرف کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو کھانے کھلانا، ایک دوسرے کو السلام علیکم، اور تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، جس سے بھی ملاقات ہو السلام علیکم السلام علیکم، اس فضا کو قائم کرنا تاکہ مسلمانوں کا آپس کا رشتہ اور اخوت یہ وجود پکڑے اور پختگی اختیار کرے، ایک دوسرے کے ملک دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو، اپنائیت کا احساس محسوس ہو۔ تو اس قسم کے افعال میں لگنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم خیر کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں، تو یہ پورا وقت خیر کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عرفات کے میدان میں جو حج کا سب سے بڑا رکن بھی ہے، حج کے 3 رکن ہیں۔ سب سے پہلا حج کی نیت سے احرام باندھنا، اور دوسرے نمبر پر میدان عرفات میں وقوف اختیار کرنا 9 ذی الحجہ کو، اور تیسرا طواف زیارت۔ یہ 3 چیزیں حج کے رکن ہیں، حج کے فرض ہیں، جن میں سے اگر کوئی ایک بھی رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا۔ اور ان میں بھی سب سے مرکزی رکن وہ وقوف عرفہ کا ہوتا ہے، اور وقوف عرفہ میں نماز پڑھنے کے بعد ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ پورا وقت وقوف عرفہ کا وقت ہے۔
اس میں کھڑے ہو کر دیوانوں کی طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹوں مسلسل دعا مانگی تھی، اور اس وقت کوئی سائے کا انتظام بھی نہیں تھا، درخت بھی نہیں تھے، اس قسم کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن وہاں پر بھی ہم لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ سارے اپنی جگہ بیٹھ کر گپوں میں باتوں میں لگے رہتے ہیں اور کوئی اس قسم کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو کھڑے ہو کر خوب دل کھول کر دعا مانگنی چاہیے۔ جو شرمانے کی چیزیں ہیں ان سے ہم نہیں شرماتے، اور جو شرمانے کی چیزیں نہیں ہیں ان سے ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے، تو ہم ایسا کرنے سے شرماتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کا سامان ساتھ لے لیا کرو۔ یہ عام طور پر یمن کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ سامان گھر سے لے کر نہیں چلتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہم بس اللہ پر توکل کرتے ہیں، جو اللہ کھلا دیں گے کھا لیں گے، پلا دیں گے پی لیں گے، تو کوئی سامان نہیں لے کر جاتے تھے۔ متوکلون، ہم توکل کرنے والے ہیں، اور پھر راستے میں جب بھوک ستاتی تھی تو پھر سوال کرتے تھے، اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ اپنا سامان ساتھ لے کر جانا چاہیے، ضروری اخراجات ساتھ لے کر جانا چاہیے، وہاں پر راستے میں تمہیں سوال کی ضرورت نہ پیش آئے۔ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو مجھ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔